السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سوغوت میں عثمان صاحب سوچ میں پڑے ہوتے ہیں۔ بھائی لوگ سوغوت دینے کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ارحان، علاؤالدین اور بالا خاتون بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب کہتے ہیں فکر مت کریں، بہت جلد آپ واپس آ جائیں گے۔ اگر میں نے ان لوگوں کا احتساب نہ کیا جنہوں نے عوام کے ساتھ یہ سب کیا ہے تو میں عثمان سردار نہیں رہوں گا۔ اگلے منظر میں عثمان صاحب بالا خاتون اور سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گھوڑا دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ وہ سب مسلسل آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ جنگل میں ایک شخص گھاس والی گھوڑا گاڑی کا پہیہ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، اس لیے میں البائی وہاں پہنچتا ہے اور اس شخص سے کہتا ہے میں یہاں اجنبی ہوں، میں بورسا جانا چاہتا ہوں، میں کس طرف جاؤں؟ تو وہ شخص کہتا ہے مشرق کی طرف جائیں، آپ کو راستہ مل جائے گا۔ البائی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اسے کام کرتا ہوا دیکھ کر زہر والا چارہ اس گھاس میں ڈال دیتا ہے۔ اس شخص کو احساس بھی نہیں ہوتا اور گھوڑا گاڑی ٹھیک کرنے کے بعد وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ البائی کہتا ہے جاؤ اور دیکھو رکھوالی، تم ہی ہو جو ہمارے لیے قلعے کا دروازہ کھولو گی۔ کائی قبیلے میں رات کے وقت عثمان صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ بالا خاتون پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں پیاری فاطمہ، وہ اب کیا کر رہی ہوگی؟ کیا وہ ڈر رہی ہوگی؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میری فاطمہ ہرگز نہیں ڈرتی، وہ نہیں ڈرے گی۔ سوغوت میں خبر پھیل گئی ہے، بولو پھر گونچا بتاؤ لوگوں کے حالات کیسے ہیں؟ تو گونچا کہتی ہے بابا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ پر الزام لگاتے ہیں۔ پھر ہولوفیرا کہتی ہے ان کے مطابق اگر آپ سوغوت پر سمجھوتا نہ کرتے تو شاید بہتر ہوتا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں اب وہ مجھ پر الزام لگائیں گے، وہ مجھ پر الزام لگائیں، لیکن مت بھولیں اگر ایک شخص یہاں تک کہ صرف ایک شخص کوئی غلطی کرتا ہے تو فاطمہ اور بچوں کی جان کو خطرہ ہوگا۔ علاؤالدین کہتا ہے لوکاس اور اس کے ساتھی شیطان وہ عوام کا ہم پر سے اعتماد توڑنا چاہتے ہیں۔ تو ارحان کہتا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہم فاطمہ کو بھی لیں گے اور سوغوت بھی لیں گے، اس وقت عوام ہمیں سمجھے گی، تبھی ان کا غصہ کم ہوگا۔ گونچا کہتی ہے کیا ہوگا اگر وہ اس چال کو سمجھ جائیں جو ہم نے بنائی ہے بابا؟ بالا خاتون ایک دم سے کہتی ہیں نہیں، وہ کچھ نہیں سمجھیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہم نے اپنی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اللہ نے چاہا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ارحان اور علاؤالدین تم صبح سے پہلے قبیلہ چھوڑ دو گے، لیکن کسی کو نظر آئے بغیر میں اس لوکاس نامی کتے پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں چلے جاتے ہیں۔ سب کے جانے کے بعد بالا خاتون عثمان صاحب سے پوچھتی ہیں عثمان میں اسے بچوں کے سامنے نہیں دکھانا چاہتی تھی، لیکن اگر وہ ہماری چال کو سمجھ گئے تو کیا ہوگا؟ پھر ہم کیا کریں گے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم نے جال بچھا دیا ہے، ہمیں بس انتظار کرنا ہوگا۔ آگ کے سار قلعے میں لوکاس بیس بدلے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اس لیے میں صوفیہ وہاں آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کیا آپ یہ معلوم کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے جال میں کون سی مچھلی پھنسی ہے؟ تو لوکاس کہتا ہے تم نے ٹھیک سمجھا صوفیہ، بیحان اور بیگم ہمارے جال میں ہیں، آج ان میں سے کوئی ایک آئے گا، وہ ہمیں ان منصوبوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں عثمان نے یکے بعد دیگرے رکھا ہے۔ پھر صوفیہ کہتی ہے چاہے وہ ہمیں بتائیں یا نہیں، بیحان اور بیگم کا انجام وہی ہوگا جو عثمان کا انجام ہوگا، وہ لوگ، ان کے بچے اور تمام ترک، ان کی موت ہمارے ہاتھوں ہوگی۔ لوکاس کہتا ہے سب کی صوفیہ سب کی، پہلے وہ سوغوت کو کھو دیں گے اور اس کے بعد اپنی جان کو بھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی لوکاس آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر ہزار روتے ہوئے کہتی ہے میرا بہادر سروجا، میرا پیارا، میں آپ سے التجا کرتی ہوں سردار میرے بیٹے کو کچھ نہ ہونے دینا۔ تو بیحان کہتا ہے بہادر بنو خاتون، میں سمجھ سکتا ہوں یہ ماں کا دل ہے، ہم اسے واپس لائیں گے۔ ہزار کہتی ہے کیا ہم ان کافروں پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کون جانتا ہے کہ ابھی وہ ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے؟ میرا بیٹا باری دل کے ساتھ چلا گیا، اس نے خود کو آپ پر ثابت کرنے کے لیے آگ میں جھونک دیا۔ بیحان خط کو دیکھتے ہوئے اس پہ لکھی گئی باتیں یاد کرتا ہے، پھر ہتھیار اٹھا لیتا ہے۔ تو ہزار اس سے پوچھتی ہے بیحان کہاں جا رہے ہیں؟ تو بیحان کہتا ہے ہم اسے بچائیں گے، آنکھوں سے آنسو صاف کرو، میں ہر ممکن کوشش کروں گا اور اسے آپ کے لیے لاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بیحان خیمے سے نکل جاتا ہے۔ ادھر بیگم پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے میرا بھائی میری ماں کی یاد اور میرے بابا کی امانت، میں صرف تمہاری بڑی بہن نہیں بلکہ تمہاری ماں بھی ہوں۔ پھر کھڑے ہو کر کہتی ہے میں تمہیں وہاں نہیں چھوڑ سکتی، آپ میرے لیے میرے بابا کی امانت ہیں۔ وہ دروازہ کھولنے لگتی ہے مگر ایک دم سے رک جاتی ہے۔ آگ کے سار قلعے میں بازنطینی سپاہی سروجا اور یوسف پر بدترین تشدد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر فاطمہ چلاتے ہوئے صوفیہ سے کہتی ہے انہیں چھوڑ دو، بس کر دو۔ تو صوفیہ کہتی ہے ہم نے ابھی شروع کیا ہے، جو میرے زندان سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اس کی سزا باری ہوگی، بہت باری۔ فاطمہ چلاتے ہوئے کہتی ہے انہیں چھوڑ دو، یہ سردار کے بیٹے ہیں، عثمان صاحب تمہارا احتساب کریں گے۔ صوفیہ کہتی ہے حاکمیت کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب حساب کا وقت ہے، اب سے صرف اذیت ہے۔ اگر تم اسی چیز کو آزمانا نہیں چاہتی ہو فاطمہ تو اپنا منہ بند رکھو۔ مگر فاطمہ کہتی ہے تمہاری طاقت صرف ہمارے جسموں کو تکلیف دیتی ہے، لیکن تم کبھی ہماری روح کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ جب عثمان صاحب تمہارے سامنے آئیں گے تو تم کہاں چھپو گی؟ بتاؤ کہاں چھپو گی؟ مجھے تم پر بہت ترس آتا ہے، بہت زیادہ۔ یہ سنتے ساتھ ہی صوفیہ اسے دبوچ لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے میں تمہیں کیڑے کی طرح کچل دوں گی اور تمہیں مٹا دوں گی، لیکن دیکھو میں انتظار کر رہی ہوں، کل سوغوت کو لینے کے بعد میں تمہاری جان بھی لے لوں گی، کیا تم سمجھ گئی؟ یہ کہتے ساتھ ہی صوفیہ اسے چھوڑ دیتی ہے۔ اس لیے میں سپاہی آ کر کہتا ہے
محترمہ محل کے تمام گھوڑے بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک وبائی بیماری ہے۔ جواب میں صوفیہ کہتی ہے تو تم کیا دیکھ رہے ہو، فوراً نئے گھوڑے لاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی چلا جاتا ہے اور صوفیہ فاطمہ سے کہتی ہے میں کل تمہارا احتساب کروں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی صوفیہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ادھر کاروان سرائے میں لوکاس اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اس لیے میں بیحان بیس بدلے وہاں آتا ہے اور سپاہیوں کو دیکھتا ہے تو لوکاس کہتا ہے اس لیے تاکہ میں زیادہ آرام سے بات کر سکوں۔ بیحان پوچھتا ہے میرا بیٹا کہاں ہے؟ جواباً لوکاس کہتا ہے اچھے ہاتھوں میں ہے۔ بیحان کہتا ہے تمہیں عثمان کے منصوبے کے بارے میں بتانے پر تم میرے بیٹے کو میرے حوالے کرنے والے تھے، یہ وہی ہے جس پر ہم نے اتفاق کیا ہے۔ لوکاس کہتا ہے میں اپنی بات پر قائم ہوں، لیکن اگر میں آپ کا بیٹا یہاں فوراً دے دوں آپ کی دھوکہ دہی فوری طور پر واضح ہو جائے گی بیحان بے، اور عثمان آپ کو مار دے گا۔ کل تم اپنے بیٹے سے ملو گے، میں مقدس خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بیحان پوچھتا ہے باقیوں کا کیا ہوگا؟ تو لوکاس کہتا ہے بدقسمتی سے بیگم خاتون آپ جتنی ذہین نہیں تھی، میں نے اسے بھی خبر بھیجی مگر وہ نہیں آئی۔ آپ واحد ہیں جنہوں نے دماغ کا استعمال کیا اور معاہدے کی قبولیت ظاہر کی۔ اب بتاؤ میں تمہاری بات سن رہا ہوں، عثمان کا منصوبہ کیا ہے؟ تو بیحان کہتا ہے عثمان نے سوغوت کو خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے، وہ ہر کونے میں دھماکہ خیز مواد لگائے گا، جب آپ داخل ہوں گے تو ایک زبردست دھماکہ ہوگا، اس طرح وہ آپ کو مارنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہ سن کر لوکاس کہتا ہے عثمان تم بہت ہوشیار ہو، مجھے اس کا اندازہ لگا لینا چاہیے تھا۔ بیحان کہتا ہے لوکاس تم نے ایک وعدہ کیا تھا، اس راز کے اشکار کرنے پر تم مجھے میرا بیٹا دینے والے تھے۔ لوکاس کہتا ہے میرا وعدہ سچا ہے بیحان بے، الوداع۔ یہ سنتے ساتھ ہی بیحان چلا جاتا ہے۔ ادھر بیگم بجائے لوکاس کے پاس جانے کے نماز ادا کرتی ہے اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی ہے اے میرے اللہ، اے عزت و جلال کے مالک، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں میرے بھائی کو کھونے کے در سے میرا امتحان نہ لینا، اسے میرے لیے محفوظ فرما، آمین آمین آمین۔ ادھر عثمان صاحب فاطمہ کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسے یاد کر رہے ہوتے ہیں اور ان لمحات کو یاد کرتے ہیں جب وہ عثمان صاحب کا خیال رکھ رہی تھی، کبھی کھانا بنا کر اور کبھی سب سے پہلے خوش آمدید کہہ کر۔ ان خیالات کو یاد کرتے ہوئے عثمان صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میری پیاری بیٹی، اگر تمہیں نقصان پہنچا تو کیا ہوگا، اگر میں تمہیں دوبارہ نہ دیکھ سکا تو کیا ہوگا؟ پھر عثمان صاحب فاطمہ کے بچپن کو یاد کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں یا رب بھی آپ ہی ہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے شعلوں سے بچایا اور آپ ہی ہیں جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو سیلاب سے بچایا، یا ربی یا ربی یا ربی۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ میں محفوظ رکھا، میری بیٹی کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت فرما یا ربی۔ ایک طرف میری بیٹی اور ایک طرف میری زمینیں، میں دونوں کو نہیں دوں گا، میں ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ یا رب مجھے قوت دے، مجھے طاقت دے۔ اس لیے میں بالا خاتون ان کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں آمین عثمان آمین، آپ کے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ اسے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں اسے دیکھ سکتی ہوں، میں آپ کے دل کے درد سے واقف ہوں، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، میں بہت خوفزدہ ہوں، اللہ جانتا ہے ہم پہلے بھی اس طرح کے امتحان سے گزرے لیکن یہ مختلف ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ کافر ہمارے بچوں کے ساتھ ہمیں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمیں اپنے بچوں سے آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے آج تک کسی کے آگے سر تسلیم خم نہیں کیا، کسی کے آگے بھی۔ بالا خاتون کہتی ہیں فاطمہ بھی نہیں کرے گی، وہ اپنے بابا کی بیٹی ہے، وہ ہوشیار ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہاں وہ ہوشیار ہے، یقینی طور پہ ہوشیار ہے، ریاست ان کے لیے اور وہ اس کے لیے مر رہے ہیں۔ فاطمہ یہ اچھے سے جانتی ہے ہم کسی کے آگے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔